آئے خدا کے کلام کو تالیوں میں اپنے درمیان ویلکم کرتے ہیں۔ آمین آمین، تھینک یو جیسس۔ میرے ساتھ نکالیے یسایہ 53 باب، یسایہ 53 باب، بلکہ یسایہ 52 باب کی بھی آخری 3 آیات پڑھیں گے اور پھر 53واں باب ہم پورا ہی پڑھیں گے۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ اور برتر اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہوں گے۔ اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ خداوند کا بازو کس پر صاحب ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب پیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گسرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ اس کی عمر دراز ہو گئی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مار 100 رابروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آمین آمین۔ عموماً اتنا لمبا حوالہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن آج کا دن کیونکہ اس حوالے سے خاص ہے اور جس طرح خدا کا روح چاہ رہا ہے ہم اسے فالو کریں گے۔ آمین۔ کرسس کو بٹھائیں اور اب اٹھنے نہیں دینا کسی کو یہاں سے۔ کچھ نئے بچے ہیں ہمارے درمیان، انہیں پتہ نہیں ہے اس چرچ کا بھی۔ بیٹا یہ پاؤں نیچے کرو، سیدھے ہو کے آپ جائیں۔ دیناکر خدا کا ایک اچھا خادم ہو گزرا ہے۔ انڈیا کے ملک سے اس کا تعلق تھا، اب وہ آسمان پر چلا گیا ہے، لیکن جب وہ زمین ہی پر تھا تو اسے خدا نے کافی دفعہ فضل بخشا کہ وہ آسمان سے ہو کے آئے۔ وہی اسی نے اپنی ایک گواہی میں جو نیٹ پہ موجود ہے، آپ بھی سن سکتے ہیں، تقریباً اس کے 15 جو اس کی ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، لیکن اس نے انگلش میں وہ اپنی گواہی شیئر کی ہے۔ جو انگلش سمجھ سکتے ہیں وہ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ میں نے 2 دفعہ وہ سنے، اسی میں
میں ایک ویڈیو میں اس نے بتایا کہ مجھے خدا اپنے فضل سے آسمان پر لے کے گیا اور آسمان پر خوبصورت ڈائس تھا اور اس پر بائبل کھلی ہوئی تھی اور کہتا ہے مجھے خداوند کہتے ہیں کہ جا اس کھلی ہوئی بائبل کو دیکھ کے آ۔ میں گیا اور میں نے کھلی ہوئی بائبل کو دیکھا تو اس جو پیج کھلا ہوا تھا وہ یسایہ 53 باب تھا۔ دیناکرن نے کہا خدا باپ یہ تو یسایہ 53 باب ہے۔ خدا باپ نے کہا دیناکرن میں چاہتا ہوں کہ تیرا ہر میسج کی بنیاد یسایہ 53 باب ہو۔ تیرے ہر پیغام کی بنیاد جو ہے وہ یسایہ 53 باب ہو تو مسیح کی قدرت، صلیب کی قدرت، کفارے کی قدرت تیری خدمت میں سے ہو کر کام کرے گی اور تیری خدمت کے وسیلہ سے روحیں بچیں گی، لوگ یسوع کے پاس آئیں گے صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے جس میں قدرت ہے، لوگ جہنم سے بچیں گے، میری بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ اور اسی چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ اس نے ان کی بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیا، اس کے مار کھانے سے ہم سب نے شفا پائی۔ اسی منادی کے دوران میں تیرے وسیلہ سے لوگوں کو شفا بھی دوں گا۔ اور دیناکرن نے کہا اس کے بعد جب بھی میں پیغام سناتا، میں جہاں سے بھی شروع کرتا کلام سنانا، لیکن وہ کلام صلیب پر ہی آ جاتا، وہ صلیب کو ہی پیش کرتا اور صلیب پر ہی ختم ہوتا۔ آج پھر ہم نے یسایہ 53 باب پڑھا، بلکہ 52 باب کی بھی 3 آیات ہم نے پڑھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج کا دن خوشی منانے کا دن ہے کہ آج کا دن ماتم کرنے کا دن ہے؟ خوشی منانے کا دن ہے، آج کا دن خوشی منانے کا دن ہے۔ جو کچھ آج کے دن آج سے 2000 سال پہلے ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم آزاد ہوں، ہم اطمینان پائیں، ہم سلامتی پائیں، ہم صحت پائیں، ہم زندگی پائیں، ہم تسلی پائیں اور ہم خوشی منائیں۔ یسایہ 53 باب 10ویں آیت میں لکھا لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ بڑی عجیب طرح سے یہ جملہ لکھا گیا ہے، یہ آیت لکھی گئی ہے، اسے پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کچلے۔ باپ کیوں پسند کر رہا ہے؟ کیوں پسند کر رہا ہے کہ بیٹا کچلا جائے؟ انسانی عقل کے حساب سے تو یہی ذہن میں آتا ہے کیسا ظالم باپ ہے، کیسا عجیب باپ ہے، کیسی عجیب سی سوچ ہے اس کی۔ اسے پسند آ رہا ہے کہ بیٹے کو کچلے۔ اور کس طرح سے وہ کچلا گیا؟ یسایہ 53 باب سے پہلے ہی یسایہ 52 باب سے شروع ہو جاتا ہے اس کے آخر سے کہ اس کی شکل سب انسانوں سے زیادہ اس کی شکل ہی بگڑ گئی۔ اس طرح سے اسے کچلا گیا کہ وہ انسان لگتا ہی نہیں تھا اس حد تک۔ اور پھر یسایہ 53 باب کے آغاز ہی میں لکھا کہ اس کی نہ کوئی شکل و صورت، نہ اس پہ کوئی حسن و جمال، وہ آدمیوں میں حقیر سا، ذلیل سا معلوم ہوتا ہے، مردود سا معلوم ہوتا ہے، ایسا آدمی جو غموں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن کے ساتھ ہی ایک فکرہ اور عجیب سا لکھا، ہم نے اسے خدا کا کیا سمجھا؟ مارا کوٹا ہوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسانوں نے یہی سمجھا کہ اس کو اس لیے سزا ملی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی قصور ہوگا، اپنی کسی کیتی نو ہی بھگت رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے ہم نے اس کی کچھ قدر نہ، حالانکہ اس نے ہماری مشقتوں کا ایک اور جگہ ترجمہ ہے ہماری بیماریوں، حالانکہ اس نے ہماری بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے اس نے ہمارے غموں کو اپنے اوپر لے لیا۔ پھر متی کی انجیل میں لکھا ہے اس نے ہماری کمزوریوں کو اور ہماری بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے ہماری ساری بد کرداری کو اپنے اوپر لے لیا۔ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے یسوع آج سے 2000 سال پہلے قربان ہوا تھا تو اس نے تو اس وقت کے لوگوں کی بد کرداری کو اپنے اوپر لیا ہوگا، اس وقت تو میں تھا ہی نہیں، میں تو اب کے زمانے میں پیدا ہو رہا ہوں، میں تو
آج سے 2000 سال پہلے تھا ہی نہیں. اس وقت جو لوگ تھے ان کا کفارہ یسوع نے دیا ہوگا, ان کی بدکرداری لی ہوگی. میری کیسے بدکرداری وہ اپنے اوپر لے سکتا ہے؟ ایک وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس کو پسند آیا کہ اسے کچلے. باپ خود یہ کام ہمارے لیے کر رہا ہے, خود کر رہا ہے, اسے پسند آیا ہے. ہمارا باپ حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. آج سے 10,000 سال بعد جو بات ہونی ہے اس کو وہ آج بھی جانتا ہے. نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کو دیکھتا بھی ہے. فرض کریں آج سے 10,000 سال بعد بھی اگر دنیا نے ہونا ہے, دنیا نے آنا ہے, ویسے تو یسوع جلد آنے والا ہے, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, اگر آج کے سے 10,000 سال تک بھی دنیا چلتی رہے, 10,000 سال کے بعد کے زمانے کو بھی ہمارا خدا دیکھتا ہے. 10,000 سال بعد کے دن میں کیا ہونا ہے ہمارا خدا جانتا ہے اور ہمارا خدا ان دنوں کو ایسے دیکھتا بھی ہے اور ہر ایک انسان کو دیکھتا ہے. آج سے 2000 سال پہلے اس وقت کے, اس زمانہ کے لوگ اور ان کے گناہ, ماضی, حال اور مستقبل کے گناہ جو ابھی اس وقت لوگوں نے کیے ہی نہیں تھے, وہ خدا کی آنکھوں کے سامنے تھے. ہم نے جو اس وقت سے 2000 سال بعد ابھی آنا تھا, ہم تو اس وقت تھے نہیں جب یسوع قربان ہوا, لیکن ہم نے 2000 سال بعد آنا تھا. لیکن ہمارا خدا آج سے 2000 سال پہلے جس دن یسوع قربان ہوا اس دن ہی وہ ہمیں بھی جانتا تھا. ہم میں سے فردن ہر ایک کو جانتا تھا کہ ہم نے بھی آج سے 2000 بعد پیدا ہونا ہے. خدا جانتا تھا اور وہ ہمارے ایک ایک دن سے بھی واقف, ہمارے ایک ایک دن کو بھی پہلے ہی سے جانتا تھا اور ایک ایک دن میں ہم نے کیا کیا کرنا تھا, کیا کیا گناہ کرنے, کیا کیا گن کھلانے تھے, وہ آج سے 2000 سال پہلے. ہم نے ابھی پیدا ہو کے گناہ کرنا تھا, لیکن اس کو ہمارا گناہ آج سے 2000 سال پہلے ہی نظر آ رہا تھا, کیونکہ وہ کیا ہے, خدا ہے. اور یسوع کے قربان ہونے سے پہلے بھی 4000 سال کا زمانہ ہے. 4000 سال کے زمانے میں لوگ نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے کہ جو ہم نے گناہ کیے, نجات دہندہ کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی مل جائے گی. جن لوگوں نے خدا کے خوف میں زندگی گزاری تو بھی ان سے کیا ہوا, گناہ سرزد ہوئے اور آدم کی طرف سے بھی گناہ ان کی زندگی میں شفٹ ہوا. یسوع سے پیچھے کے 4000 سال کے لوگوں کے بھی گناہ خدا کے سامنے تھے. خدا ماضی کے لوگوں اور ماضی کے لوگوں کے گناہوں کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے, حال کے لوگوں کے گناہوں کو جانتا اور دیکھتا ہے اور مستقبل کے لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا اور جانتا ہے. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے پر جب وہ آج سے 2000 سال پہلے قربان ہوا, ماضی کے لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جو نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے, حال کے لوگوں کے جو آج سے 2000 سال پہلے آج کے دن اس وقت جو حال کے لوگ تھے ان کے گناہوں کو, اور ہم جو مستقبل میں تھے ہمارے گناہوں کو کس پر ڈال دیا, اپنے بیٹے یسوع پر. اس طرح سے وہ ماضی کے لوگوں کا نجات دہندہ بنا, حال کے لوگوں کا نجات دہندہ بنا اور مستقبل کے لوگوں کا نجات دہندہ بن گیا. اور سارے انسانوں کے لیے, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے انسانوں کے لیے وہ ایک ہی بار قربان ہو کر ابدی کفارہ بن گیا. سب کے لیے اس نے موت کا مزہ چکھا, ماضی کے لوگوں کے لیے, حال کے لوگوں کے لیے اور مستقبل کے لوگوں کے لیے. اسی طرح کیا ہمارے اس نے صرف ماضی کے گناہوں کو معاف کیا جب ہم ایمان لائے یسوع پر, تو اس وقت تک جو ہم نے گناہ کیے کیا صرف خدا نے انہی کو معاف کیا؟ نہیں. کیا یسوع نے صرف انہی کا کفارہ دیا جو ماضی میں ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں, ان کا کفارہ بھی یسوع نے دیا؟
آج کوئی ہم سے غلطی خطا گناہ ہو گیا ہے، اس کا بھی کفارہ یسوع مسیح نے دیا، اور جب تک ہم زمین پر ہیں ہمارے لیے وہی کفارہ ہے۔ وہی کفارہ ہمارے آنے والے دنوں میں بھی ہمارے گناہوں کا بدلہ وہی کفارہ ہے۔ آنے والے دنوں میں کوئی غلطی خطا گناہ ہو جاتا ہے تو وہی کفارہ ہمیں بچاتا ہے۔ اس نے وہ گناہ بھی اپنے بیٹے یسوع پر ڈال، اس لیے کفارے کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ وہ ابدی کفارہ ہے، وہ ابدی کفارہ ہے۔ کفارے کا پورا انتظام ہوا ہے تاکہ گناہ کا ہم پر راج نہ، گناہ کا خوف نہ رہے، گناہ کی غلامی میں نہ رہے، گناہ کی قید میں ہم نہ رہے، گناہ کی غلامی سے چھٹ کر راست بازی کی آزادی میں ہم آ جائیں، یا ہم غلام ہوں تو راست بازی کے غلام، آمین۔ لیکن جو راست بازی کا غلام ہے وہ اساد ہے، وہ یسوع کا اساد کیا ہوا، وہ اساد ہے۔ اب سے ہم کیوں گناہ میں زندگی گزاریں؟ اب سے کیوں ہم غم میں زندگی گزاریں؟ خدا باپ کو اس لیے پسند آیا کہ اپنے بیٹے کو کچھ لیے تاکہ میں انسانوں کا غم اپنے بیٹے پر ڈال دوں، تاکہ انسان اب کے بعد غمگین نہ رہے۔ میں اس لیے خدا نے کہا یسایہ 53 باب میں اور بہت جگہ پہ، اس لیے مجھے پسند آیا کہ اپنا بیٹا کچھ لوں تاکہ ہر انسان کی بیماریاں کس پہ ڈال دوں؟ یسوع پہ ڈال دوں، تاکہ کوئی انسان جو یسوع پر ایمان لائے وہ بیمار نہ ہو، وہ صحت اور سلامتی پائے۔ کیوں خدا کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے؟ تاکہ ہماری کمزوریاں جس پر ڈال دے یسوع مسیح پر۔ خدا کو کیوں پسند آیا کہ اسے کچھ لے؟ تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو، ہماری بدکرداری کو، ہماری خطاؤں کو اور ہماری موت کو کس پر ڈال دے؟ یسوع مسیح پر، تاکہ ہم راست باز رہیں، تاکہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں، تاکہ ہم ہمیشہ سلامت رہیں۔ وہ ہماری جگہ بے چین ہوا، وہ ہماری جگہ بے دل ہوا، جگہ پریشان ہوا، تاکہ ہم دلیری پائیں۔ اگر آج کے دن کی قدرت کو جاننا چاہتے ہیں، آج کے دن کی برکت کو جاننا چاہتے ہیں، آج کے دن کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، تو خدا کے لوگوں، خدا کو اس لیے پسند آیا کہ اپنا بیٹا قربان کرے تاکہ ہم خوش، سلامت، صحت مند اور زندہ اور شاد مند رہیں۔ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس دن کا پورا فائدہ اٹھائیں، اس عظیم کفارے کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ ہم خدا سے ایمان مانگے، روح القدس سے کہیں ہماری مدد کر، مجھے حکمت دے، مجھے ایمان بخش، مجھے سمجھ عطا کر، مجھے پہچان عطا کر کہ جب یسوع مسیح کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے تو مجھے شفا ملتی کیوں نہیں؟ خدا نے بھی اسے اس لیے کچلا، قربان کیا، اسے اس لیے مار کھانے دی کہ ہم شفا پائیں، ہم کمزور نہ رہیں۔ خدائے روح القدس سے کہیں ہماری مدد کر، یسوع نے مار کھائی ہے، میں کیوں شفا نہیں پا رہا؟ اگر ایمان نہیں رکھ پا رہا تو مجھے روح القدس ایمان بخشیں، اعتقاد نہیں کر پا رہا روح القدس اعتقاد بخشیں، سمجھ نہیں پا رہا روح القدس سمجھائیں، پہچان نہیں پا رہا روح القدس پہچان بخشیں۔ کیوں شفا نہیں؟ میرے غموں کو اس نے برداشت کر لیا، کیوں اب میں غمگین پھرتا ہوں؟ کیونکہ اب وہ کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اب وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ ڈرے۔ جگہ جگہ وہ کہتا ہے خوف نہ کھا، نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیوں میں اب غم زدہ ہوں؟ جب اس نے میرے غموں کو لے لیا۔ اس سے کہیں خدائے قادر، جب مسیح میری خاطر مرا ہے تو اب مجھے موت کا خوف اگر ہے تو کیوں ہے؟ میں اس لیے اگر کا لفظ استعمال کروں کیونکہ کچھ لوگ آپ میں سے بیٹھے ہوئے وہ اس خوف سے باہر نکل آئے ہوئے ہیں، موت کے خوف سے۔ خدائے روح القدس سے پوچھیں، خدائے روح القدس
जब यीशु मेरे लिए मरा है और मैं अब मरूंगा नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहूंगा, तो मौत का खौफ में अब मैं क्यों रहता? मैं तो नहीं मरूंगा। लिखा भी है यूहन्ना की इंजील में, जो ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी। और यीशु ने यूहन्ना की इंजील में ही लिखा 11वें बाब में कि जो मुझ पर ईमान रखता है तो वो मर भी जाए तो वो मरता नहीं है बल्कि सोता है। दुनिया का इंसान मर जाए जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता तो वो वाकई ही मरा है, लेकिन जो यीशु पर ईमान लाते हैं वो मर जाएं तो वो मरते नहीं बल्कि वो सोते हैं। अब मैं क्यों मौत के खौफ में खुदावंद जिंदगी गुजार रहा हूं? अब क्यों बीमारी का खौफ है जब शाफी मौजूद है, जब शिफा मौजूद है? और मेरे जिस्म में बीमारी है तो क्यों है? क्यों मैं बीमारियां लिए फिर रहा हूं? जब उसने मार खाई है और उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। यशायाह 53 बाब खोल लें और जहां जहां हवाले लिखें खोल के रूह कुदस से बात करें। मैं क्यों बीमार हूं? मैं क्यों खौफज़दा हूं? मैं क्यों गमज़दा हूं? खुदा बाप, जब आप भी चाहते हैं मैं खुश रहूं, मैं सलामत रहूं, मैं सेहतमंद रहूं, मैं बेखौफ जिंदगी बसर करूं, मैं फतहमंद और गलबे वाली जिंदगी बसर करूं, मैं खुशहाल जिंदगी बसर करूं, सेहतमंद जिंदगी बसर करूं, इब्लीस को अपने पांव के नीचे रख कर जिंदगी बसर करूं, दुनिया पर गालिब आऊं, तो खुदा बाप मैं क्यों यतीमों वाली जिंदगी बसर कर रहा? मैं क्यों मुताजों वाली जिंदगी बसर कर रहा? मैं क्यों यीशु की बरकतों के बगैर ये जिंदगी बसर कर रहा? हवालों को खोले और खुदा की हजूरी में बैठ जाए। हमारे लिए यही मसला है, यही मसला है। हम इस कलाम का दावा ही नहीं करते, खुदा की हजूरी में इस कलाम का दावा ही नहीं करते। कहाँ है शिफा? कहाँ है खुशी? मुझे क्यों नहीं मिलती? आज भी अगर वो हैकल की दीवार देखें ना, जो एक ही हैकल की दीवार रह गई है, नेट पे आप में से काफी लोगों ने वो दीवार देखी होगी, और यहूदी इस्राएल के लोग उस दीवार के सामने खड़े होकर दुआ करते हैं, और आपने उनके हाथ में खुदा का कलाम देखा होगा और खुला, और वो कलाम खोलकर खुदा से पाकर, खुदावंद खुदा कादर रब्बुल फाज तेरे कलाम में ये लिखा है, जो लिखा है ये मेरी जिंदगी में क्यों नहीं होता है? इसे मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ? ये जगह, ये हैकल आपने हमारे लिए बनाई है, हमें ये खुदा का घर चाहिए। वो ऐसे दुआ करते हैं, ये देख, ये तेरे कलाम में लिखा हुआ है, ये हमारे लिए कर। खुदा ने जो वादे किए और जिस मकसद के लिए यीशु को सलीब पर चढ़ाया, हमने कभी उसका दावा नहीं किया। खुदा की हजूरी में हम बैठे ही नहीं इस वक्त। खुदा बाप ये देखिए लिखा है, मैं क्यों बीमार हूँ? उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई। वो आप हमारे गुनाहों को लेकर, आप हमारी बीमारियों को, हमारे गुनाहों को लेकर क्या सलीब पर चढ़ गया। वो आप हमारी बीमारियों, हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। आए यह हवाला पढ़ ले पतरस के खत में, पहला पतरस 2 बाब, और जगह जगह आपको हवाले मिलेंगे। पहला पतरस 2 बाब उसकी 24 आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के इतबार से मरकर रास्तबाजी के इतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। यशायाह 53 बाब खोलकर, ये हवाले खोलकर, जहां जहां हवाले लिखे, खुदा बाप ये लिखा है और मैंने पढ़ा है, और मैंने अपने पास्टर से सुना है, मैंने ईमानदारों से सुना है, मैंने मीटिंग्स में सुना है, सेमिनार में सुना है, कन्वेंशन में सुना है। उसके मार खाने से हम सब ने और मैंने शिफा पाई। उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, उसने हमारी कमजोरियां ले ली। मेरी खुशी कहाँ है? मेरा इत्मीनान कहाँ है? मेरी शिफा कहाँ है? मैं क्यों मौत से डर रहा हूँ? जिंदगी मुझ पर क्यों नहीं राज करती? खुशी और खुशहाली कहाँ है? मेरे बदन की सलामती कहाँ है? क्योंकि मेरी ही सलामती की
खातिर उसकी अदालत हुई, उस पर सियासत हुई, उस पर फतवा लगाया गया कि यीशु कुर्बान हुआ है, यीशु मेरी खातिर कुर्बान हुआ है, मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ, रखती हूँ, और उसने मेरी कमजोरियां, बीमारियां, गम ले लिए। मेरी वजह से यीशु की शक्ल सब इंसानों से ज्यादा बिगड़ गई, तो वो बरकत कहाँ है? मेरी जिंदगी में क्यों नहीं नजर आती? उस कफारे का बदला मेरी जिंदगी में क्यों नहीं नजर आता? उस कुर्बानी का बदला मेरी जिंदगी में क्यों नहीं नजर आता? इस किताब को पकड़ लें और जहां जहां मसीह के कुर्बान होने से, उसके कुचले जाने से हमारी रिहाई और बरकत के तल्लक से लिखा हुआ है, दावा करें खुदा की हस्ती। रूह कुदस कहाँ है? बाप किधर है? यीशु तो बेकार में ही कुर्बान हो गया, तू बेकार में ही कुचला गया, मैं तो वैसे का वैसा हूँ, मैं क्यों गमज़दा हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों कमजोर हूँ, मैं क्यों बीमार हूँ, मैं क्यों नाखुश रहता हूँ, मुझे क्यों तसल्ली नहीं मिलती, मुझे क्यों इत्मीनान नहीं मिलती, जिंदगी क्यों नहीं मुझ में राज करती, खौफ क्यों मुझ में राज कर रहा है? खुदाए रूह कुदस मेरी मदद करें। खुदा बाप मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बरकत चाहिए, मुझे ये सलीब की बरकत चाहिए, मुझे यीशु के कफारे की बरकत चाहिए। यीशु कुचला गया है मेरे लिए। यीशु क्यों कुचला गया? ताकि मैं कुचला ना, ताकि मैं तसल्ली और इत्मीनान में, मैं क्यों कुचला जा रहा हूँ? जब यीशु कुचला गया तब मैं क्यों कुचला जा रहा हूँ? खुदा की हजूरी में दावत है, खुदा की हजूरी में बात है। कब तक बात करें? जब तक जवाब मिले, जब तक इन बरकतों को, सलीब की बरकत को, कफारे की बरकत को, इन वादों को आप अपनी जिंदगियों में ले नहीं ले, जब तक सलीब की बरकत हमारी जिंदगियों में नहीं आ जाती, सलीब की कुदरत हमारी जिंदगियों में नहीं आ जाती, जब तक इत्मीनान फतह नहीं मिल जाती, जब तक शिफा नहीं मिल जाती, जब तक जिंदगी हमें राज नहीं करती, जब तक खुदा की बरकत हमें राज नहीं करती है, खुदा की हजूरी में बैठ मांगे, खुदा से दावा करें खोल खोल के। दरअसल हमें ये प्रॉब्लम है कि हम बाइबल को सुन लेना, पढ़ लेना ही बड़े सवाब का काम समझ लेते हैं और इबादत का काम समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि काम क्या हो गया है, पूरा हो गया। बाइबल को पढ़ लेना, सुन लेना और कहना कि काम पूरा नो। हम इसी मासूमियत में सारी ज़िंदगी गुजार। अब भाई जो सुनना जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, वो मिलता क्यों नहीं है? दावा नहीं करते। दावा कहाँ पे करना है? पादरी अनवर ज़िया से दावा नहीं करना। पादरी अनवर ज़िया ने आपको राह बतानी है। खुदा की हजूरी में बैठे और खुदा से दावा करें। जज साहब कौन है? हमारा खुदा बाप बड़ा कुर्बान होया है। जज साहब मेरी बीमारी होने लई है, मैं क्यों बीमार हूं? जज साहब मेरी कमजोरी ले लई है बरे ने, मैं क्यों कमजोर? जज साहब मैं तुहाडी अदालत दे विच बरी करार दे दिता गया वां। यीशु तुहाडी अदालत च मुजरम ठहरिया है ते मैं ते बरी करार दे दिता वां, ते रिहाई मेरी कित्थे वे? मेरी आजादी कित्थे वे? रूह कुदस मेरी मदद करें ताकि मैं अपने दावे पर ठीक तौर पे खड़ा हो सकूं और दावा ठीक तौर पर दायर कर सकूं, पूरी अकल और समझ के साथ, जज के साथ बात कर सकूं। रिहाई देने वाले ने रिहाई दे दी है, मेरी जगह यीशु कुर्बान होया है और मेरी जगह यीशु दा बदन कुचलिया गया है। मेरी बीमारियां दा असर ओने लिया तो दा बदन कुचलिया गया। मेरी बीमारियां जदों ओने ते अपने बदन ते लिया तो ओदा बदन मेरी बीमारियां दी वजह नाल कुचलिया गया। खुदा पाक कि तू बाकियां दी बीमारियां ओदे ते डाल दित्तियां, मेरी नहीं डाली। मैं भी ओदे ते ईमान रख और मैं पूरा यकीन करना कि तू डाली है मेरी बीमारी, ते मैं क्यों बीमार हां? मैनू क्यों नहीं शिफा मिलती? मेरी रिहाई किथे? खुदा की हजूरी में बैठ। कोई दावा ही नहीं करता, दावा करेगा तो खुदा बाप जारी कर देगा। जब दावेदार जो है, दावा करने वाले की सच्चाई वहां अदालत में जहां यीशु कुर्बान हुआ, दावा करने वाले की नीयत, दावा करने वाले की सच्चाई साबित हो जाएगी तो कफारे की बरकत उसके लिए भी जारी हो। दावा दायर करने वाले की नीयत और सच्चाई भी तो साबित हो कि बाकी भाई ये भी सच्चा है,
یہ بھی جانتا ہے کہ میرے لیے یسوع قربان ہوا ہے, میرے بھی غم उसने लिए ہے, میری بھی بیماری उसने لی ہے, میری بھی موت لی ہے उसने, میری خاطر بھی اس کی شکل بگڑی ہے, میرے سارے گناہوں کو اس نے لے لیا ہے. اب مجھ پر سزا کا حکم نہیں, کسی خدا کی طرف سے اب مجھ پر کسی بھی سزا کا حکم نہیں, نہ بیماری کی سزا کا, نہ موت کی سزا, نہ غم کی سزا, کیونکہ میرے لیے یسوع غم کی. آج کے دن کا فائدہ اٹھانا ہے تو بائبل کھول لیں خدا کی حضوری میں اور دعویٰ دائر کریں ہر روز. میری کمزوری لے لی اس نے, میرا پورا کفارہ دیا, تو میرا کاروبار کیوں نہیں چلتا, مجھے نوکری کیوں نہیں ملتی, میں کیوں بے روزگار ہوں. دعویٰ دائر کریں. وہ برکت کہاں ہے؟ جب میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ میرا میل ملاپ ہو گیا ہے, میں خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں, تو بادشاہی کی برکت کہاں ہے؟ میرا کاروبار کیوں بند رہتا ہے, مجھے کیوں نہیں نوکری ملتی, مجھے کیوں ضرورت کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ملتا, مجھے کیوں ٹھیک کھانا نہیں ملتا. دعویٰ کریں. آپ کا دعویٰ ٹھیک ثابت ہوگا, آپ کی نیت ٹھیک ثابت ہوگی اور دعوے دار سچ ثابت ہوا تو آپ کی برکت جاری ہو, کیونکہ وہاں بیٹھا ہوا جج بے انصاف نہیں. وہ کہتا ہے دعویٰ کرتے ہی نہیں, وہ بس پڑھ کے اور سن کے ہی سیٹسفائی ہیں. شاید کلام نو پڑھنا سننا ہی کافی ہے, شاید یہ نال ہی اسی رہائی پا جائیں گے. نو, خدا کی حضوری میں بیٹھ کر دعویٰ کریں. آمین. پھر ہمیں آج کے دن کا پورا فائدہ ہوگا. آمین. خدا ہم سب کو برکت دے. آمین.